اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پچھلی آیت میں کن لوگوں کا تذکرہ ہے جی کہ جن کو کتاب تو مل گئی بطور وراثت، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا کرنے کے بجائے اس سے پیچھے رہ گئے، خلفن، یعنی اس کا وہ حق ادا کرنے والے نہیں بن سکے، کردار ان کا وہ نہیں ہو سکا، حالانکہ درسوا ما فی، جو کچھ اس میں تھا اسے وہ انہوں نے پڑھا بھی تھا۔ اب دوسرے لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا تھا خیر للذین یتقون، جو متقی ہیں، وہ کون ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور الذین، وہ سب جو یمسکون، باب کون سا ہے جی؟ تفعیل، مسکا یمسکو، کسی چیز کے ساتھ مضبوطی سے لگ جانا، ٹھہر جانا، اصل میں ٹھہرنے سے ہے۔ مسکا یمسکو تمسیکاً، کسی چیز کے ساتھ ٹھہر جانا، رک جانا کسی چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یا کا مطلب وہ، واو نون جمع، وہ سب رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور کیا بتایا جی؟ کس چیز کے ساتھ؟ بعض عربی ساتھ، الکتابی، الف لام خاص، وہ جو وحی کے ذریعے کتاب نازل ہوتی ہے، کتاب، کتابی، کتاب کے نیچے زیر کیوں ہے؟ بار، پھر جر ہے، جو کتاب کے ساتھ رکتے، ٹھہرتے، چمٹ جاتے ہیں، جو کتاب کے ساتھ ایک رشتہ بنا لیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اقام یقیمو، والف جمع، اقام، اس نے قائم کیا، کسی اور چیز کو قائم کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور جمع آ گیا تو اور انہوں نے قائم کیا، ماضی کا صیغہ ہے اقام، باب افعال، اقام یقیم، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی، ماضی کا صیغہ، واقاموا، اور انہوں نے قائم کی، الصلاۃ۔ اب یہ اقاموا کیا ہے؟ قائم کرنا فعل، انہوں نے سے کیا پتہ چلا؟ ہم فاعل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، ہم، الصلاۃ، تے کے اوپر زبر کیا بتا رہی ہے؟ مفعول ہے، تے مؤنث کی ہے، زبر جو ہے وہ مفعول ہے، کس چیز کو قائم کیا؟ نماز کو سے کیا مراد ہے؟ کو آ گیا تو مفعول ہے یہ، یعنی کہ کس چیز کو، فعل قائم کرنا، کس نے قائم کیا؟ ہم، انہوں نے، اور الصلاۃ، نماز کو قائم کیا۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو رک گئے، ٹھہر گئے، چمٹتے ہیں، جو نماز کے کتاب کے ساتھ، جنہوں نے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہیں، جو ٹھہر جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ متقی، تقوی کا، دیکھیں نا،
یمسکو سے اس کا جو ہے نا باب تفعیل کے اندر ایک چیز کیا ہے، رفتہ رفتہ کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی رہتی ہے، جیسے پانی ٹپ ٹپ کر کے کوئی، یعنی ایک بالٹی پانی کی ہے اور کسی نے ایک دم ساری الٹ دی تو یہ باب افعال ہے، اور رفتہ رفتہ اس میں سے بوند بوند ٹپکتی رہی تو یہ باب تفعیل ہے۔ بوند بوند ٹپکنے میں کیا لگے گا، وقت لگے گا، لیکن وہ ٹپک ساری کی ساری گئی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک رات کو بارش ہوئی اتنی زیادہ کہ سیلاب آ گیا، یہاں کا پانی بھی سیلاب میں بہہ کر کئی نشیبی جگہوں پہ چلا گیا، لیکن ایک رات بارش ہوتی رہی، اتنی بارش ہوئی جتنی بارش ویسے ہوئی تھی، اور سیلاب آ گیا تھا، لیکن وہ بوند بوند ہوتی رہی، تو اس کے نتیجے میں پانی کدھر گیا، زمین کے اندر چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو چیز ہے باب تفعیل، اس میں وقت ہے اور رفتہ رفتہ ہے، لیکن اس میں ایک تکمیل بھی ہے، مکمل ہو جانا کسی چیز کا، یعنی سارے کا سارا پانی بھی اس میں بہہ گیا، لیکن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، جہاں جس جگہ جتنی ضرورت تھی اتنا۔ تو یہاں پہ کتاب کے ساتھ ٹھہرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان آ گیا اور بندہ پورے رمضان میں قرآن کتنے ختم کر دیے جی، 15 قرآن ختم کر دیے، 5 ختم کر دیے جی، 3 قرآن ختم کر دیے، اور شوال آیا اور بندے کو یاد ہی نہیں رہا قرآن کس چیز کا نام ہے۔ تو یمسکون بالکتاب کی ایک تو یہ ہے کہ ہر روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھے، ڈیلی، چاہے ایک آیت پڑھے، 2 پڑھے، 1 رکوع پڑھے، آدھا رکوع پڑھے، 2 رکوع پڑھے، 10 پڑھے، لیکن روز کرتا ہے رفتہ رفتہ، ایک یہ۔ اور دوسرا ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اسلام کے اندر نا 2 چیزوں کی ایک ساتھ اہمیت ہے، ایک ہے نیت کی اور دوسرا عمل کی، انما الاعمال بالنیات، تو ان دونوں جگہ پہ اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی 2 جگہیں ہیں، کون کون سی جی؟ ایک نیت کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں کتنی محبت رکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری احساس ہے ہمیں، اور دوسرا عمل میں کہ ایک طرف حضور کا عمل آ گیا، دوسری طرف گھر والوں کی فرمائشیں آ گئیں۔ تو اب دیکھنا کیا ہے کہ جیسے آج کل جدید معاشرہ ہے، عورتوں کو گرمی زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے، تو عورتیں کہتی ہیں جی کہ اگر منہ کے اوپر نقاب کیا، منہ ڈھانکا تو سانس بند ہو جاتی ہے میری، مجھے سانس نہیں آتی۔ عین اسی وقت اسے پتہ چلا اس عورت کو جسے سانس نہیں آ رہی تھی کہ کرونا آ گیا، تو اس نے پھر ماسک پہن لیا کہ نہیں؟ سانس بند ہو گئی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عورتیں، لاہور کی عورتوں کو ایک مولوی صاحب نے مذاق میں لکھا تھا، جب ڈینگی مچھر آ گیا تو اس نے کہا مچھر صاحب آپ کا بڑا شکریہ ہے، اللہ کے رسول، اسلام، قرآن، حدیث جن عورتوں کے بازوؤں کو پردے میں نہ لے کے جا سکی، ڈینگی مچھر نے ان بازوؤں کو بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل سے 70 کو چھپا لیا اس نے۔ تو یہ وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے۔ تو عمل جو ہے نا جی، اب سود ہے، شراب آ گئی، زنا آ گیا، تو یہ عمل آ گیا نا عمل۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں۔ 4 پیسے فالتو دیکھیں اور سب کچھ روڑ کے نکل کے آگے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب کے ساتھ نہیں ٹھہر سکا، تو یہ تنسیق کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ تنسیق کے اندر کیا ہے کہ وہ مکمل جڑا ہوا ہے کتاب کے ساتھ۔ جہاں پہ بھی کوئی بات اللہ کے کتاب کے، اللہ کے رسول کے خلاف آتی ہے، مدد کر دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا کتاب کو، میں تو اس کے ساتھ رکا ہوں، ٹھہرا ہوں، چمٹا ہوں اس کے ساتھ، عملی طور پہ بھی اور نیت کے اعتبار سے بھی۔ تو وہ لوگ تقویٰ جو ہے نا، تقویٰ کی پہلی نشانی کیا آ گئی یہاں پہ کہ بندہ کتاب کے احکام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ دیکھیں نا، ایک طرف سے آپ کو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، دوسری طرف سے آواز آتی ہے فرض کی عشاء کی نماز، تو ایک طرف سے عشاء کی نماز کی آواز آ رہی ہے، جاؤ جی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، دوسری طرف کوئی شادی ہے برادری میں، ہیں جی، کوئی ڈھول باجا، کوئی گانے مانے، یا کوئی اور فنکشن ہے شادی کا، برادری کی شادی کا، تو
تو اب بندہ پھنس گیا کہ نہیں پھنسا؟ کیونکہ زیادہ کھینچ کس طرف سے لگے گی؟ فنکشن کی طرف سے، کیونکہ دو چیزیں کھینچ رہی ہیں نا، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ عشاء کی طرف تو کھینچ رہا ہے آپ کو ایمان، بس وہی جو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، آؤ جی، تو ایمان اندر ہے تو وہ کہتا ہے چلو نماز۔ اس طرف کون کھینچ رہا ہے جی؟ نمبر 1 شیطان نے مزین کیے ہوئے یہ کام بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دوسری کون سی چیز کھینچ رہی ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے، اندر سے بھی آوازیں آتے نہیں ادھر ہی جانا۔ تیسری کون سی چیز کھینچ رہی ہے جی؟ معاشرہ، برادری، رشتہ دار، سنگی، دوست، محفل، گپ شپ، یہ ساری چیزیں، اور بھی بہت سی اس میں آئٹم ہو سکتی ہیں، بندے کی کوئی اور پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں کھینچ رہی ہیں۔ تو ان 3 چیزوں کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ چمٹا ہوا آدمی ادھر سے ادھر سفر نہیں کر سکتے۔ بس یہی دیکھیں، یاد رکھیں، بہت سی آج کل عدالتوں میں طلاقیں وغیرہ کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا، اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں۔ عورتوں کو بھڑکانے کے لیے اس کے والدین ہیں، والدین سمجھتے ہیں شاید بڑی کمائی کر رہے ہیں، بیٹی کو کہہ رہے ہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی آ جاؤ جی، یہ وہ بالکل یا تو پاگل ہے میرے خیال سے، وہ تھوڑی سی تکلیف کے اندر اس کو نہیں رکھنا چاہتے، اس کی وجہ سے اپنی بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، بیٹی اپنے ہی گھر میں خامند کے ساتھ رہتی ہوئی اچھی لگتی ہے، چھوٹی الٹی سیدھی ہر گھر میں لڑائی جھگڑا کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے، لیکن کچھ ایسے مقام ہیں جہاں پہ لڑکی ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ کہ کوئی ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ اس لڑکی کی عزت پہ بات آ جاتی ہے، یا وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتی ہے کہ یہاں پہ میری عزت کا رفڑ پڑ گیا۔ عزت سے مراد مقام، مرتبہ۔ اب اس کی عزت کا محافظ کون ہے؟ اس کے مقام مرتبے کا اس برادری میں کون محافظ ہے؟ خامند۔ تو کیا روز ہی اس کی عزت پہ مسئلے بنے رہتے ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی بنتے ہیں مسئلے، کبھی کبھی رولا پڑتا ہے، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے بیوی کو کہ میرا خامند میرے سامنے شیلڈ بن کے کھڑا ہو جائے، اور اگر وہ کھڑا نہ ہو تو وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ اس کی نظروں کے اندر نہیں رہتا، پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی موقع آتے ہیں، ایسے موقع بھی، یہ شادیاں مادیاں، یہ وہ ڈھول ناچ طرب وغیرہ، یہ کبھی کبھی آتے ہیں، تو اس دن اللہ نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ آج یہ ڈھول تماشے کی طرف جائے گا یا آج میری طرف آئے گا۔ تو پڑ لگ گیا نا جی، عین پڑ کے اندر بندہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر بھاگ جائے، کتاب کو چھوڑ کے اللہ کو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ عین پڑ میں اس نے اپنے ایمان کی توہین کر دی، وہ پھر اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ تو وہ جو کتاب سے جڑ کے رہتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، کدھر گیا جی، اور نماز کو انہوں نے قائم کیا۔ اچھا، نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ دیکھیں، نماز تو ہم کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھو، نماز کے بارے میں ہمارا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنا تو اللہ اکبر، ہاں جی، سبحانک اللہم بابے سے شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ آگے کو سورت ملائی، رکوع سجدے کیے، اس کے بعد یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ جا کے پڑھ دی، نماز پڑھ لی جی، پڑھ لی۔ اب اس میں بھی ایک شکل ہے کہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نماز پڑھی، السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، انک لا تصلی لم تصلی، تم نے ہرگز نماز نہیں پڑھی، فصلی، پھر نماز پڑھو۔
پھر واپس چلے گئے، پھر پڑھی، پھر آئے، پھر ملے، پھر نہیں پڑھی نماز، پھر پڑھو، پھر تیسری دفعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی رہنمائی فرما دیں جی کہ نماز میں کیا غلطی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے، رکوع، قیام، اس کا حق ادا کرو۔ نہ قوما کیا ہے، نہ جلسہ کیا ہے، آدھے رستے سے جا رہا اللہ اکبر اٹھ کے واپس چلا گیا، نماز ہی نہیں صحیح طریقے، اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، تعدیل ارکان ہی نہیں ہے۔ تیزی سے نماز پڑھی، اللہ کے رسول کے نزدیک نماز نہیں ہوئی۔ ایک تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو جس چیز میں نماز کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ جیسے پڑھنا چاہیے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، ایسے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا نماز ترتیل۔ دوسرا یہ رکوع کرنے کا جو طریقہ بتایا ویسے رکوع کرو، جیسے کھڑا ہونے کا بتایا قومے کا ویسے قوما، سجدے کا جیسے بتایا ویسے سجدہ کرو، جلسہ کرنے کا بتایا جلسہ، آرام سے نماز پڑھو۔ لیکن ایک یاد رکھیے گا، دوسری چیز ہے کہ نماز کے اندر کچھ اصول ہیں، اصول ان کو قائم کرنا ہے۔ نماز آپ نے بڑی بلڈنگیں دیکھی ہیں، بڑی بلڈنگ بہت بہت بڑے پلازے بنتے ہیں، اور وہ جو اس کا درمیانی ہال ہوتا ہے اس میں اس کا ایک نقشہ رکھا ہوتا ہے، ماڈل دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ ماڈل دیکھے ہوں گے عام پلازوں کے، بڑی بلڈنگ کے درمیان جو اسکائی اسکریپر ٹائپ قسم کی ہوتی ہیں ان کے اندر رکھے ہوتے ہیں، بندہ وہاں سے دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے کہ یہ اوپر جا کے اس کی کیا شکل بن رہی ہے۔ وہ چھوٹا ماڈل کیا دکھاتا ہے کہ اصل بلڈنگ کیا ہے۔ قرآن حکیم میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایسے ہی سورہ شورى کے اندر آیا اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ نماز بنیادی طور پہ دین کا چھوٹا ماڈل ہے بس۔ مثلاً دین کہاں پہ قائم کرنا ہے؟ ایک ریاست میں، کدھر قائم کرنا ہے جی دین؟ دین پاکستان میں قائم کرنا ہے جی۔ دین کو کہاں قائم ہونا چاہیے؟ پاکستان۔ پاکستان کیا ہے؟ ریاست ہی ہے نا۔ کمیل میں تو دین غالب نہیں نہ آ سکتا، نہ یہاں پہ کوئی قانون بنتے ہیں نہ کوئی اور قانون، یہ تو پاکستان کا ایک حصہ ہے، ایک یونٹ جو ایک ریاست۔ نماز کہاں پہ قائم ہوتی ہے جی؟ کدھر قائم ہوتی ہے؟ مسجد میں۔ اب دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، مسجد کو کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ مسجد میں گندگی قبول ہے؟ تو ریاست کو کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ ریاست میں گندگی نہیں۔ نمبر 2، ریاست کے کتنے امیر، صدر یا چیف ایگزیکٹو کا اصل لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ریاست میں کتنے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں؟ ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہے، ایک بندہ۔ اور مسجد میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کتنے بندے لیڈ کرتے ہیں جی؟ ایک بندہ لیڈ کرتا ہے۔ اچھا، ریاست میں باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیف ایگزیکٹو کو کیا کہ اس کے احکامات کو کیا کرتے ہیں جی؟ فالو کرتے ہیں۔ اور مسجد میں جو ایک امام صاحب آگے نماز پڑھا رہے ہیں، پچھلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فالو کرتے ہیں۔ مسجد میں جو سب سے آگے جو بندہ لیڈ کرتا ہے اس کو کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ باقی سب سے بیسٹ ہے، باقی سب میں یہ قرآن زیادہ جانتا ہے، نماز زیادہ جانتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں، تو یہ آگے کھڑا ہو جائے۔ اور ریاست کا جو لیڈر بنتا ہے اس میں بھی کیا چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ صلاحیت جو ریاست چلانے کی ہے وہ جس میں سب سے بہترین ہے اس کو آگے کیا جائے۔ اچھا، اب آ جائیں اصلی نماز کی طرف۔ ریاست کو مسجد بنانا ہے،
ریاست کو پاک کرنا جیسے مسجد پاک ہوتی ہے، ایک آدمی کو امام بنانا جیسے نماز میں ایک آدمی قرآن اور حدیث کا زیادہ جاننے والا، زیادہ سمجھنے والا ہے، ریاست کا لیڈر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، نماز میں ایک بندے کو کب تک فالو کرتے ہیں جی؟ جب تک وہ نماز کے صحیح طریقے پہ چلے۔ اگر آپ دیکھیں کہ امام صاحب نے آگے ہاتھ زمین پہ رکھ کے ٹانگیں آسمان کی طرف کھڑی کر دیں تو آپ امام کو فالو کریں گے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امام یہاں غلطی کر رہا ہے تو آپ کو کس چیز کا حق حاصل ہے؟ لقمے کا حق حاصل ہے۔ آپ پیچھے سے کہیں گے سبحان اللہ مولوی صاحب یہ کام نہ کریں، بلکہ آپ سے غلطی، آپ نے بیٹھنا تھا آپ کھڑے ہو رہے ہیں، یا آپ نے کھڑا ہونا تھا آپ بیٹھ گئے ہیں، غلطی ہو گئی جی، اصل طریقہ تو یہ نہیں ہے۔ تو اصل طریقہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بیسیکلی اچھا، نماز میں جو صدر ہے ریاست کا یا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کے قریب ترین لوگ کون ہوتے ہیں جی؟ اہل یا نا اہل؟ ریاست کے باقی زیادہ سمجھنے والے بندوں کو وہ اپنا مشیر وغیرہ بناتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں یا چیف ایگزیکٹو ہوں، مجھے وہ مشیر چاہیے جو پانی کے مسئلے کو سمجھے، بجلی کو سمجھے، زراعت کو سمجھتا ہے، دفاع کو سمجھتا ہے، تو وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو امام صاحب کے پیچھے کون ہوتے ہیں جی؟ پہلی صف میں تراویحوں میں جب امام صاحب قرآن سنا رہے ہوتے ہیں تو پہلے پیچھے کون کھڑے ہوتے ہیں؟ حافظ ہی کھڑے ہوتے ہیں نا پہلی صفوں میں۔ اگر امام صاحب کو کہیں کو غلطی لگ جائے تو لقمہ دے۔ تو نماز کا قائم کرنا بنیادی طور پر ایک ماڈل تیار کرنا ہے کہ جو ماڈل جوں کا توں ایک ریاست پر اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ ایک مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ کبھی کسی نے نماز آگے مولوی صاحب کو کیا تو کبھی کسی نے سوچا کہ یہ سید صاحب نماز پڑھانے لگے ہیں، راجہ صاحب پڑھانے لگے ہیں، چودھری صاحب، مرزا صاحب یا کوئی نائی نماز پڑھانے لگا ہے، اس کے پیچھے تو ہوتی نہیں، کبھی سوچا ہے؟ یا میرے آگے جو بندہ کھڑا ہو گیا یہ تو فلاں اس کی ذات فلاں ہے تو اس کو نیچے کر دو، کبھی سوچا ہے کبھی؟ تو دنیا میں یاد رکھیے گا 2 ریاستیں قائم ہوئی ہیں، کہیں قائم نہیں ہوئی، اور ایک ہی دور میں ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں ہوئی ہے قطب الدین ایبک، نام سنا ہے؟ کہاں پہ دفن ہے؟ انار گلی لاہور، قطب الدین ایبک، خاندان غلامہ شہاب الدین غوری، جن کے نام پہ غوری میزائل بنے، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، انہوں نے غلام تھے ان کے، ان غلام کوئی بادشاہ بنا دیا، قطب الدین ایبک، ان کے بیٹے نہیں تھے، غلام تھے، یہاں سے خاندان غلامہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسی سیم دور میں مصر کے اندر مملوک کی حکومت آتی ہے۔ مملوک کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ ایک ہی دور میں دونوں سٹارٹ ہو گئے۔ تو اسلام میں ایک لمبی لسٹ ہے، لمبا عرصہ ہے جس میں سارے غلام ہی بنتے چلے گئے، ریاست کے حکمران۔ سمجھ گئے آپ؟ اپنے اسپین، طارق بن زیاد، کون تھا طارق بن زیاد؟ یہ چیزیں جو ہیں اسلام میں نہیں دیکھی جاتی، اسلام ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں کوئی بڑی اونچی ذات کا ہوں اور فلاں اس کی ذات مجھ سے نیچی ہے تو میں نے اسلام کی عمارت کے جڑیں کھوکھلی کر، میرے اندر اسلام داخل نہیں ہو سکا۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ایک ایسا ماڈل بنانا کہ جو کل ریاست بنانے میں، شریعت نافذ کرنے میں، اسلام کو نافذ کرنے میں، دین کو نافذ کرنے کی صورت لوگوں کو نظر آ جائے کہ اگر کل اس ریاست پہ یہ نظام آ گیا تو اس کی صورت یہ ہو، یہ بتانا یہ ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ٹائم دو گے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اِنَّا کیا تھا جی؟ اِنَّا بے شک، اور آگے تھا نحنو، اِنَّا بے شک، نحنو ہم،
انا کیا کرتا ہے جی؟ انا اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، نصب میں لے جاتا ہے. تو نحنو فاعلی حالت میں ہے، رفع حالت رفع میں، اور نا اس کا نصب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بن گیا ان نا، بے شک ہم، را ہم ہی ترجمہ، لیکن شکل اس کی نا بن گئی. ان نا بے شک ہم، لا نہیں، نضیع اضاء یضیع، اضاء اس نے ضائع کیا، کسی چیز کو اس نے ضائع کیا. یضیع وہ ضائع کرتا ہے، اور نضیع نون کا مطلب کیا؟ ہم. نضیع ضائع کرتے ہیں، لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے. ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ ضائع کرنے کا، آپ کے پاس کو کاغذ آیا، آپ نے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیا ہو گیا جی؟ ضائع ہو گیا. لیکن آپ نے کسی کام میں لگا لیا تو ضائع تو نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے. لا نضیع بے شک ہم نہیں ضائع کرتے. اب ہم ضائع نہیں کرتے، ہم کیا ہے اس میں؟ فاعل. فعل کیا ہے؟ ضائع کرنا. کس چیز کو ضائع نہیں کرتے؟ اجرا. زبر کیا بتا رہی ہے؟ مفعول. کس چیز کو؟ اجر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بدلے کو. اجر سے لفظ نکلا ہے اجرت. اجرت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کام کے، مزدوری کے بدلے میں پیسے. عطا نہیں، عطا بھی ٹھیک ہے، لیکن جو عمل کیا اس نے، اللہ کی طرف سے تو ہر شے ہی عطا ہے. ہماری کیا ذات اوقات ہے کہ ہم اللہ سے کہیں جی ہمیں فلاں عمل کے بدلے میں کچھ دو. یہ اللہ کی رحمت ہے، خود ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں فلاں کام کے بدلے میں یہ دے دیا. تو اجرت کیا ہے؟ کہ آپ نے دن کو مزدوری کی، شام کو انہوں نے کہا لو جی آپ کا 500 یا 1000 یا 1500 بن گیا، یہ لو، بدلہ مل گیا. تو اجر کہتے ہیں بدلے کو. ثواب کا مطلب بھی بدلہ ہے. ٹھیک ہے جی. لا نضیع اجر المصلحین، الف لام خاص کے لیے، مصلح، مصلحن، اور اینا جمع، اور مصلح اصلح یصلح اصلاحاً، اصلاح کرنے والا. اصلح اس نے اصلاح کی، یصلح وہ اصلاح کرتا ہے، اور یصلح سے فاعل بن گیا اس کا مصلحن، اصلاح کرنے. جمع آ گیا تو والے سے کیا بن گیا؟ والے. والا سے والے. ہم اصلاح کرنے. اچھا یہ آپ دیکھیں، اجرا الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اس کی نسبت ہے کہ اس بدلے کی نسبت ہے کس چیز سے؟ اصلاح کرنے والوں سے. ہم اصلاح کرنے والوں کا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اس کی وجہ سے کہا لگ گیا. اصلاح کرنے والوں کا بدلہ یا اصلاح کرنے والوں کے بدلے کو ہم ضائع نہیں کرتے. اب اس میں انا شامل کر دیں، بے شک ہم، یعنی اس بات میں اللہ تعالیٰ نے تاکید پیدا کر دی ہے کہ جو بندہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہاں پہ یہ ضائع کرنے کی بات کیوں آ گئی ہے جی؟ ضائع کرنے کی بات، ایک بندے نے اصلاح کی ہے، نیکی کی ہے، تقویٰ، تو ضائع کرنے کا کنسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ کوئی ذہن میں آتا ہے؟ ایک بندہ نمبر لے کے آ گیا 100 میں سے 90، اور ماسٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ 90 نمبر لیے ہیں لیکن میں تمہیں ماروں گا نہیں. تو آپ سوچیں گے اس بندے نے 90 نمبر لے لیے ہیں اور ماسٹر کہہ رہا ہے کہ ماروں گا نہیں، عجیب ماسٹر ہے. دماغ میں آئے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک بندے کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اصلاح کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا عمل بھی ضائع نہیں کروں گا. تو اصلاح کرنے والے کا عمل کون سا ضائع ہو گیا؟
مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال وہ علماء نے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک شہر ہے، گاؤں ہے، محلہ ہے، اس میں ایک جانور ہے، گائے بیل بکری کوئی شے بھی ہے، وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ گائے کر لیں آپ، ایک گائے کیا ہو گئی؟ مر گئی۔ گائے بڑی تھی، وہ کدھر پھینک کے چلے گئے؟ رستے میں۔ مر کے کدھر گر گئی؟ ہیں جی رستے میں گر گئی۔ کچھ دن وہاں پڑی گئی تو گائے پھول گئی، گائے کا جسم پھول گیا۔ اب اس سے کیا اٹھ رہا ہے؟ تعفن اٹھ رہا ہے، بو اٹھ رہی ہے، اور کیا پھیل رہی ہیں؟ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ کوئی بندہ گائے کے قریب جانے کے لیے تیار ہے نہیں۔ کوئی دو جوان 4 5 6 کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گائے کو یہاں سے ریموو کرنا ہے ورنہ تو کم خراب ہے۔ وہ جب گائے کو ریموو کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ کیا ہوں گے جی؟ گندے ہوں گے، صاف ہوں گے؟ ہاتھ گندے ہو جائیں گے، کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ معاشرہ ہے نا، معاشرے میں آپ جائیں گے، آپ نے برائی ختم کرنی ہے، آپ معاشرے کے اندر گھس گئے ہیں، اب معاشرہ آپ وہاں آپ سے کچھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی، غلطیاں خامیاں کوتاہیاں بھی رہ جائیں گی۔ تو اس اصلاح کے عمل، یہ اصلاح ہے نا جی۔ آپ معاشرے کے کسی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جب اس میں گھستے ہیں تو آپ سے 1000 گالی کے بدلے میں کہیں گالی نکل جاتی ہے منہ سے، غلط بندوں کے جواب میں کہیں بندہ خود غلطی کر جاتا ہے، 1000 الٹی سیدھی حرکتیں ہو جاتی ہیں اس اصلاح کرنے میں۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ معاشرے میں وہ گندگی دیکھے اور آنکھیں بند کر کے سائیڈ پہ ہو جائے جی، کرتے رہیں، تو اس سے اپنے ایمان کا نقصان ہے۔ آج جو علماء کو گالیاں عوام دے رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ کام غلط ہے، یہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اصلاح جب وہ اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، کبھی ان کے دل میں بھی انسان ہے، کدورت آتی ہے، کبھی وہ بھی آگے سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ الٹی سیدھی حرکت ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس اصلاح کے دوران اصلاح کرنے والوں سے کہیں کوئی کمی رہ جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اس کمی کوتاہی گناہ کی وجہ سے ہم آپ کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ نے کام بڑا اونچا پکڑا ہوا ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں سب سے۔ تو بڑے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کے دل بھی بڑے نازک ہوتے ہیں، پھر وہ سوچنے لگتے ہیں یار مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو ایسا نہ ہو اس غلطی کی وجہ سے باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ہرگز بھی نہیں، جو عمل آپ نے کیا ہے ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اصلاح کرنے والا بندہ پڑ کے درمیان معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے، اور انسان ہے بھائی، اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ یہ نبی کی خاصہ ہے کہ ادھر سے پتھر پڑ رہے ہیں اور نبی دعائیں دیے جا رہے ہیں، یہ عام آدمی کا خاصہ۔ یہاں کسی کو ایک گالی دو، دوسری دو، تیسری پہ وہ تلوار نکال لے گا، وہ کہے گا گردن ماروں گا اس کی، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ یہ برداشت کس کی ہے؟ انبیاء کی برداشت ہے، یہ صحابہ کی برداشت ہے، یہ اولیاء کی اور صالحین کی اور شہداء کی برداشت ہوتی ہے کہ وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو کہیں اگر کوئی 19 ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اصلاح کا کام کرنے والے گاؤں میں اگر کہیں برادری میں گھر کے اندر کہیں کو خرابی دیکھیں تو اس کی اصلاح کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی کمیوں کوتاہیوں کو آدمی کی معاف کر دے۔ پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا، نا نہیں پڑھنا ناک سے، منہ سے پڑھنا ہے، انا لا نضیع اجر المصلحین، جیم کا کلکلہ ہے اجر المصلحین، صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا